نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آج ہم سونے اور جاگنے کے کچھ آداب سیکھیں گے اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق سب سے پہلا کام کہ جب شام کا اندھیرا چھانے لگے تو بچوں کو گھر بلا لیجئے اور باہر نہ کھیلنے دیجئے۔ ہاں، جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو نکلنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ احتیاط اسی میں ہے کہ کسی اشد ضرورت کے بغیر بچوں کو رات میں گھر سے نہ نکلنے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب شام ہو جائے تو چھوٹے بچوں کو گھروں میں روکے رکھو، اس لیے کہ اس وقت شیاطین زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ البتہ جب گھڑی بھر رات گزر جائے تو بچوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اب اس کی آپ دیکھیں، اگر غور کریں تو اگر بچوں کو آپ وقت پہ سلائیں اور وقت پہ جگائیں تو بچے مغرب کے بعد ویسے ہی ان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جو بالغ بچے ہیں جنہوں نے نماز پڑھنی ہے وہ عشاء کی نماز بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جلدی سے عشاء کی نماز پڑھیں اور فوراً سو جائیں۔ زیادہ برائیاں وہیں پھیلتی ہیں اور ان بچوں کی ہیبٹس خراب ہوتی ہے جو اندھیرے کے بعد گھروں کو نہیں آتے اور راتوں کو باہر رہتے ہیں۔ وہاں پہ شیاطین جن لوگوں کے اندر سراحت کر چکے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے لوگ پھر ایسے بچوں کو، جو چھوٹے بچے ان کو اغوا کرنے میں ان کو بڑی آسانی ہوتی ہے، اور جو بڑے بچے ہیں ان کو نشے کی ہیبٹ میں ڈالنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، اور جو دوسرے گینگ ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کو غلط راستے پہ لگا کے اپنے گروپ کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، تو جتنے لڑائی جھگڑے اور جتنے بھی غلط کام ہیں وہ اسی وقت شروع ہوتے ہیں۔ تو بڑی یہ گہری حدیث ہے، اس پہ بڑی توجہ دینے کی بات ہے کہ پہلے مغرب کے بعد اگر کوئی گھر لیٹ آئے تو ڈانٹ پڑتی تھی، اب تو سیٹ اپ ہی ایسا ہو گیا کہ رات گئے تک آفیسز کھلے رہتے ہیں۔ تو قرآن و سنت سے دوری کا یہ بہت بڑا ہم نقصان اٹھا رہے ہیں، جو کہ بہت ہی خطرناک قسم کے حادثات ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جاب پہ ہے یا گروپ میں کہیں گئے ہوئے، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی خدا نخواستہ حادثے کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا تو یہی احتیاط کریں کہ بچوں کو بچپن سے عادت ڈالیں کہ انہیں عادت ہی نہ ہو کہ وہ مغرب کے بعد گھر سے باہر نکلیں۔ تو بہت سی جو مائیں کر رہی ہوتی ہیں کالز یا مشورے لے رہی ہوتی ہیں کہ بچے ہاتھوں سے نکل گئے اور بچے بات مانتے نہیں، تو انہیں وقت پہ یہ سکھا دیں اور انہیں عادت ڈالیں، گھر کے اندر ان کو اتنا مصروف رکھیں اور ٹائم ٹیبل ایسا ان کا بنائیں تاکہ وہ گھر کے باہر ان کا الٹے سیدھے کاموں میں دل ہی نہ لگے۔ اور اس کے لیے آپ کو اپنی بھی روٹین بدلنی ہوگی۔ اگر آپ ہی رات گئے تک ٹی وی دیکھنے کے یا انٹرنیٹ دیکھنے کے شوقین ہیں ماں باپ ہی، تو پھر بچے کیا کریں گے؟ بچے تو پھر لازمی بات ہے وہ بھی نیٹ پہ بیٹھ کے یا موبائل پہ بیٹھ کے کچھ غلط ہی کریں گے، کیونکہ اس عمر میں پتہ نہیں ہوتا کہ کس چیز میں اچھائی ہے اور کس چیز میں برائی ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان آگے ہم دیکھیں گے کہ اتنی دیر جاگنے کا، بہت نیٹ پہ بیٹھنا یا نہیں بھی بیٹھنا، اس کا بہت نقصان ہے۔ اب دوسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں، جب شام ہو جائے تو دعا پڑھیں، اونچی آواز میں پڑھیں، بچوں کو بھی سکھائیں، لکھ کے آپ کسی خوبصورت صاحب تو مل بھی جاتی ہیں، کارڈ مل جاتے ہیں، لیکن آپ خود بھی خطاطی لکھ کر کے اس کو بڑا بڑا کر کے ایک لکھیں، کسی جگہ رکھیں۔ آپ خوبصورت سا فریم بنا کے، یعنی بورڈ بنا کے، جیسے گتے کا ہوتا ہے، اس پہ کالا کپڑا لگا کے کچھ بھی خود سے بنائیں اور ایسی جگہ رکھیں جہاں سے سب کا گزر ہونا ہو، تو وہاں پہ شام کی دعا ضرور لکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جو دعا پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے، صبح شام کی دعاؤں میں الحمدللہ آپ کو یاد کرائی کی جاتی ہے اور آپ کو آتی بھی ہے۔ اللہم بکا امسینا وابکا اصباحنا وابکا نحیا وابکا نموت والیک النشور۔
ترمذی کی روایت ہے، اللہ ہم نے تیری توفیق سے شام کی اور تیری مدد سے صبح کی، تیری عنایت سے جی رہے ہیں اور تیرے اشارے پہ مر جائیں گے، اور انجام کار تیرے ہی ہاتھ تیرے ہی پاس اٹھا کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ مغرب کی اذان کے وقت بھی دعا ہمیں ملتی ہے، احادیث میں ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے، اللہم ھذا اقبال لیلہ کا و ادبار نہاری کا و اصوات دعاتی کا فاغفر لی۔ خدایا یہ وقت ہے تیری رات کے آخر کے آنے کا، تیرے دن کے جانے کا اور تیرے مؤذنوں کی پکار کا، پس تو میری مغفرت فرما دے، آمین۔ عادت ڈالیں یہ دونوں دعائیں لکھ دیں، شام کی اور مغرب کے وقت کی، اور پھر یاد ہو جاتی ہے، پھر انسان چلتے پھرتے پڑھنے لگ جاتا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سونے سے پرہیز کیجیے، اس طرح اکثر عشاء کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور کیا خبر کہ نیند کی اس موت کے بعد خدا بندے کی جان واپس کرتا ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے لے لیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں، کیونکہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو فجر میں اٹھتے ہیں، اس کے بعد وہ نہیں سوتے اور اپنے اذکار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اشراق پڑھ کے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، تو عشاء سے پہلے ان کو بہت نیند کا جو ہے کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس وقت عشاء کا انتظار کرنا اس کا تو خیر بہت ثواب ہے، لیکن اگر انسان کہتے چلے ابھی بڑا وقت ہے میں آدھا گھنٹہ ٹیک لگا لوں، تو اس میں جو نیند میں چلا جائے تو کئی دفعہ تو آنکھ کھلتی ہی نہیں، اور جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا اللہ کو کیا منظور ہے، تو ایک فرض نماز ادا کیے بغیر ہم دنیا سے نہ چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے کبھی بھی نہیں سوتے تھے۔ رات ہوتے ہی گھر میں روشنی ضرور کیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھر میں سونے سے پرہیز فرماتے جس میں روشنی نہ کی گئی ہو، تو اپنے گھروں میں ایسی لائٹیں جو آپ کو جیسی مغرب کا ٹائم قریب ہو، جیسے بار پورچ کی ہوتی ہے، آپ کے لان کی ہوتی ہے، وہ پہلے آن کر دیں، اور پھر کمروں کی بھی ضرور آن کریں۔ رات دیر تک جاگنے سے پرہیز کیجیے، یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اس پہ خاص آپ توجہ دیجیے۔ اس پہ بولنے کے لیے تو بہت کچھ چاہیے، اور اب تو آپ کو ملتا بھی رہتا ہے، میڈیا اتنا تیز آگے جا چکا ہے۔ 8 گھنٹے سونا ہے اور 6 گھنٹے جاگنا ہے، آئیڈیل ہے، یہ بہترین طریقہ ہے یہ۔ لیکن جو 8 گھنٹے یا 7 گھنٹے سونا ہے وہ مسلسل سونا ہے۔ اگر آپ دن میں مختلف اوقات میں پورا کر کے، جیسے کچھ لوگ فجر کے بعد سوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، پھر دوپہر کو سوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں ہم نے 8 گھنٹے پورے کیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مسلسل 7 یا 8 گھنٹے سونے سے ٹشو مکمل ہوتی ہے، اور یہ سونا ہمیں دن میں مختلف اوقات میں فائدہ نہیں دیتا۔ آپ دن کو قیلولہ کر سکتے ہیں 10 منٹ کا، تھوڑا سا اپنے آپ کو فریش کر کے دوبارہ اپنے ایسا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ آپ پازیٹیو کاموں میں مصروف ہو جائیں۔ اور بہت کم سونے سے بلڈ پریشر کی بیماری بھی ہو جاتی ہے، اور امیون سسٹم تو کمزور ہو ہی جاتا ہے کم سونے سے، اسکن پرابلم بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیں جو لوگ کم سوتے ہیں سیکھنے اور یاد کرنے کی صلاحیت ان کی کم ہو جاتی ہے، اور کم سونے سے وزن بڑھتا ہے۔ یہ بھی ایک دیکھیں قدرت کا کیسا نظام ہے، جو لوگ وقت پہ سوتے ہیں اور 7 سے 8 گھنٹے اپنی نیند پوری کرتے ہیں، اس کے لیے پھر بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ جلدی سوئیں اور جلدی یعنی نماز کے وقت اٹھیں۔ یہی وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ مومن کے لیے بنایا ہے، جس میں اس کو ہر طرح کی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ شب میں جلدی سونے اور سحر میں جلد اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عشاء کی نماز کے بعد تو یا ذکر الہی کے لیے جاگا جا سکتا ہے یا گھر والوں سے ضرورت کی بات کرنے کے لیے، یعنی بہت آپ کو کوئی اذکار ہیں، جیسے اکثر لوگ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی 8 نفل پڑھ کے اور پھر آخر پہ وتر پڑھتے ہیں، بڑا اچھا طریقہ ہے، اسے آپ کر سکتے ہیں، تو وہ کر کے اس کے لیے آپ رک سکتے ہیں۔ ادروائز آپ کو کوئی کام نہیں ہے تو پھر آپ سو جائیں اور سحر میں اٹھیں، یعنی تہجد کے لیے جو نماز سے 1 منٹ پہلے تک کا بھی اس کا ٹائم ہوتا ہے، تو آپ اذان سے فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ پہلے اٹھ کے اپنے تہجد کی نماز پڑھ کے وتر پڑھیں، اور ابھی آپ بیٹھے ایک ہی تسبیح کر رہے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ فجر کی اذانیں ہو جائیں گی۔ رات کو جاگنے اور دن میں نیند پوری کرنے سے پرہیز کیجیے، جس سے میں نے کہا نا کہ اس طرح آپ کا
امیون سسٹم کمزور، ویٹ آپ کا بڑھ جائے گا، سوچنے کی صلاحیت، یاد کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی۔ خدا نے رات کو آرام اور سکون کے لیے پیدا کیا اور دن کو سو کر اٹھنے اور ضروریات کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کا وقت قرار دیا۔ سورۃ فرقان میں آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی اللہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش اور نیند کو راحت اور سکون اور دن اٹھ کھڑے ہونے کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات بھی حکمتوں سے خالی نہیں، اور اس کی حکمتوں تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ہم نے سمعنا و اطعنا کرنا ہے۔ جب بھی ہم اس نظام کو بدلیں گے ہم بیماریوں کا شکار ہوں گے۔ راتوں کو کام، جیسے بعض ایسی فیکٹریاں ہیں یا ایسے کاروبار زندگی ہے تو راتوں کو جو کام کرتے ہیں ان کو ہارٹ اٹیک بہت ہوتے ہیں، اور وہ ہارٹ اٹیک کی ہی پرابلم میں کئی دفعہ زندگی کی بازی ہار جاتی ہیں۔ سورۃ نبا میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے سکون اور آرام، رات کو پردہ پوش اور دن کو روزی کی دوڑ دھوپ کا وقت بنایا۔ اگر آپ وقت پہ سوئیں اور وقت پہ اٹھیں تو آپ بہت اپنے آپ کو فریش محسوس کرتے ہیں، اور آپ صبح کے وقت آپ کے اندر بہت سی صلاحیت دوبارہ جمع ہو چکی ہوتی ہے۔ سورۃ نمل میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے تاریک رات بنائی کہ اس میں آرام اور سکون حاصل کریں اور دن کو روشن کے دوڑ دھوپ کریں؟ بلا شبہ اس میں مومنوں کے لیے سوچنے کے لیے ارشادات ہیں۔ تو رات کو تاریک اور سکون اور آرام کا وقت بنانے اور دن کو دوڑ دھوپ اور محنت کے لیے روشن بنانے میں اشارہ یہ ہے کہ رات کو سونے کی پابندی کی جائے اور دن میں اپنی ضروریات کے لیے محنت اور کوشش کی جائے۔ دن کی روشنی میں اپنے معاش اور ضروریات کے لیے تندہی اور سخت کوشش کے ساتھ لگے رہیے، یہاں تک کہ آپ کے اعضاء اور قوت تھکان محسوس کرنے لگے۔ اس وقت رات کی پرسکون جو نیند ہے اس کو حاصل کیجیے، اور دن طلوع ہوتے ہی پھر اللہ کا نام لیتے ہوئے تازہ دم میدان عمل میں اتر پڑیے۔ جو لوگ آرام طلبی اور سستی کی وجہ سے دن میں خراٹے لیتے ہیں یا لہو و لہب میں مبتلا ہونے کے لیے رات بھر جاگتے ہیں، وہ قدرت کی حکمتوں کا خون کرتے ہیں اور اپنی صحت اور زندگی کو برباد کرتے ہیں۔ دن میں پہروں تک سونے والے اپنے دن کے فرائض میں بھی کوتاہی کرتے ہیں اور جسم و جان کو بھی آرام سے محروم رکھتے ہیں۔ اس لیے دن کی نیند رات کا بدل نہیں بن سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ آدمی رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کرے اور خود کو ناقابل برداشت مشقت میں ڈالے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ بات جو مجھے بتائی گئی صحیح ہے کہ تم پابندی سے دن میں روزے رکھتے ہو اور رات بھر نمازیں پڑھتے ہو؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں بات تو صحیح ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں ایسا نہ کرو، کبھی روزہ رکھو اور کبھی کھاؤ پیو، اسی طرح سو بھی اور اٹھ کر نماز بھی پڑھو، کیونکہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے۔ انشاءاللہ نئے لیکچرز کے ساتھ ابھی یہ کنٹینیو ہے۔ ابھی یہ عہد کریں کہ وقت پہ سوئیں گے اور صبح نماز سے آدھا یا پونا گھنٹہ پہلے کا الارم لگائیں گے، تہجد پڑھیں گے، وتر پڑھیں گے اور پھر فجر کی نماز پڑھیں گے، اور دیکھیے گا کہ اتنا وقت میں برکت ہوگی، اتنا کہ آپ سارے گھر کے کام اور اپنی جو بھی آپ نے اس کے علاوہ بھی کوئی کام رکھے ہیں وہ آپ سارے کر کے بھی آپ کے پاس بہت وقت بچے گا۔ انشاءاللہ ابھی یہ جاری ہے، اگلے پوائنٹس کے ساتھ اگلے لیکچر میں آپ سے بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی طالب رخسانہ اعجاز۔